فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمہ سیکھ لیے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شیطانی وسوسے میں آ کر کے، شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے پھل کو چکھ لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور وہ اتنے سنگ دل نہیں تھے کہ وہ برداشت کر سکتے۔ وہ فوراً ہی اللہ کی سزا سے فوراً ہی بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ان کی زبان ایک دم ہی خاموش تھی، وہ شرمسار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ایک کیفیت دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی معافی کے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے، اور اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہیں۔ مگر چونکہ زمین پر آنے میں بھی ہزاروں حکمتیں تھیں اور مصلحتیں تھیں، مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے بیچ ایک نئی قوم کو وجود میں آنا، مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں اس میں چھپی ہوئی تھیں، مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے بیچ میں ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا تھا، اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر کے احکام شرعیہ کا بھی اللہ تعالیٰ کو انہیں مکلف بنانا تھا، پھر ان میں خلافت کو بھی قائم کرنا تھا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ اور ان کلمات کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اول یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ دوسرے، اس گناہ کو بالکل ہی چھوڑ دینا۔ تیسرے، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے توبہ کے الفاظ بول دینا تو اس سے نجات نہیں ملتی ہے، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر جمع ہوں۔ سب سے پہلے یہ اپنی جو گناہ کیے ہیں تو اس پر شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک دم پختہ ارادہ کرنا، یعنی کہ گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کو چھوڑ دینا، اور مستقبل میں آئندہ میں اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ تو تابہ علیہ یعنی توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی ہیں قبول کرنا، یعنی تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ پوری طرح سے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو وہی وہ کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا، یعنی اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارے والوں میں سے داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تھی تو عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہر برائی سے پاک ہیں اور میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔